جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي۔ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ۔ پھر وہ سوال کریں گے فرشتے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے۔ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے۔ اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے۔ یحشرون علی وجہہ، یحشرون علی وجوہہم فی جہنم، وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے میرے بھائی۔ اچھا، جب جہنم میں پہنچ گئے، اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے۔ جہنم بہت گہری ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا، جتنا زیادہ، اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہوں گے جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے۔ اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا۔ فهو یہوی الآن فهو ینتہی الی قاریہ، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی، کسی گودام میں آگ لگ گئی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی۔ اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ۔ پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی، اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم
جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے، کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی تو چل رہا ہے عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ او لوگو، جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم۔ یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک ہوگا۔ اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں،
سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں, ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں. جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا, ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی, ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی. اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا, تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے, پیلا پیلا پیپ. ہمارے یا اس کو مواد بولتے, پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ. وہ اتنا خطرناک ہوگا, وہ اتنا گندا ہوگا, وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا, لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی, مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی, جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک میڈھا کی شکل میں لائے گا, اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو قربان کر دیا جائے گا, اور اعلان کر دیا جائے گا, اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے, موت کا معاملہ ختم ہو گیا. جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ, اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان, اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. تو کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے, ہمیں ایک بار موت دے دے. یہ تل تل نہ مارے, یہ بار بار نہ مارے, یہ قسطوں میں نہ مارے, ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون. اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے, تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ. اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں, اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں. چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں, مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے, ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے. پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے, پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے. اے انسانوں, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائیوں ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے. جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا ٹائم ہے, سورج نکلنے کے بعد
جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں. آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے ہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں ہے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا. اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا. وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں. انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا. کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا. 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے. خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا.